میں گزارش کروں گا جامعہ عربیہ ہتھوڑا ضلع باندہ کے ناظم تعلیمات حضرت مولانا عتیق الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے کہ تشریف لائیں اور اپنی اظہار خیالات. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. محترم بزرگوں اور بھائیوں، کافی دیر سے آپ اساتین امت سے قیمتی باتیں سماعت فرما رہے تھے، اور ابھی ہماری بڑی محترم شخصیت حضرت مولانا متین الحق صاحب اسامہ دامت برکاتہم تشریف رکھتے ہیں. انشاءاللہ ان کی بات ہوگی. آپ تشریف رکھیں. میں حکم کی تعمیل میں کھڑا ہو گیا ہوں، ورنہ معاملہ یہ ہے کہ میں کہنے سننے کا آدمی نہیں ہوں. محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ جو حالات پیش آئے وہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں پیش آئے. سن 1947 میں اس سے برے حالات پیش آئے، اور ایک طرح سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ سے گئے تھے، لیکن بزرگوں نے مسلمانوں کو حوصلہ دیا اور مسلمان یہاں رہے. اللہ کے کرم سے عزت سے تھے اور عزت سے ہیں. یہ جو ابھی ہم بہت صاف بات عرض کر رہے ہیں کہ جو انتخابات ہوئے اور اس کے جو غیر متوقع نتائج آئے، اس کی وجہ سے ماحول میں ایک افسردگی پیدا ہو گئی اور لوگوں میں تشویش پیدا ہو گئی، اس کی ایک لہر دوڑ گئی. لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جن کا خدا پر ایمان ہو اور خدا پر یقین ہو، وہ قومیں کبھی بھی مایوسی کے غار میں نہیں گرا کرتی اور کبھی بھی امید کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتی. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ اللہ کے نہ ماننے کی بات ہے. ہم یہاں ہیں اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اعمال اور اپنے کردار سے ایسا نمونہ پیش کریں کہ وہ لوگ جن سے ہم خطرات محسوس کرتے ہیں، یا لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ شاید ان کے لیے برے دن آ جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنا کردار اتنا بلند کریں اور اپنی زندگی کو اتنا بہتر بنائیں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سانچے میں اپنے کو ڈھال لیں کہ وہ لوگ خود اسلام کے سپاہی بن جائیں. حیاں یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. ہلاکو اور چنگیزی فتنہ سامانیوں کے بعد کون سمجھتا تھا کہ عالم اسلام باقی رہے گا اور اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر اللہ کا نام لینے والا کوئی رہے گا. لیکن تاریخ شاہد ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے اپنے عزت کے مینار تعمیر کیے تھے، وہی اسلام کے خادم بن گئے، وہی اسلام کے چاکر ہوئے. ہم آج بھی اپنا کردار بلند کریں تو یہ جو ہمارے خیال سے، یا یوں کہہ لیجئے دوسرے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں تحقیق کر دیں گے، ہمیں ملک سے نکال دیں گے، انشاءاللہ وہی اسلام کے ہمارے خادم نہیں، اسلام کے خادم بن جائیں گے، اسلام کو سرفرازی دینے والے ہو جائیں گے. وہ تو دور آئے گا ہی جب ہر کچے پکے گھر میں اسلام داخل ہوگا اور لوگ اسلام کو قبول کریں گے. دنیا کی سب سے بڑی سازشی قوم یہود ہیں، ان کے مقدر میں شاید ہدایت نہیں ہے، تو سیدنا حضرت عیسیٰ آ کر ان کا صفایا کریں گے. باقی تو سارے لوگ اسلام کے چاکر بنیں گے، اسلام کے خادم بنیں گے، اور جو اسلام سے اپنے رشتے کو نہیں جوڑے گا وہ خود مٹ جائے گا. اس ہندوستان میں مسلمانوں کا باقی رہنا یہ ہندوستان کی بقا کی علامت ہے. جب تک اس عالم میں مسلمان رہے گا یہ عالم رہے گا، اور اگر اس دنیا میں مسلمان نہیں رہیں گے اللہ اس پورے نظام کو سمیٹ کر رکھ دے گا.
اس لیے یہ لوگوں کو غلط فہمی نہیں پالنی چاہیے، ہمیں اپنے اخلاق کو بدلنا چاہیے، اپنے معاملات کو بدلنا چاہیے، اور جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بدترین لوگوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا، آج ضرورت ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبت کے پیغام کو عام کیا جائے اور گھر گھر پہنچایا جائے، لوگوں میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں ان کو دور کیا جائے، اس کی بھی ضرورت ہے۔ یہ کہنے کی بات ہے کہ اورنگزیب عالمگیر ظالم تھے، یہ بات چلائی جاتی ہے تاکہ مسلمانوں اور برادران وطن میں خلیج پیدا ہو، ان میں دشمنیاں اور ناچاکیاں پیدا ہوں، حالانکہ تاریخ کی صاف شہادت ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نے دکن کے علاقوں میں، تمل ناڈو کے علاقوں میں، کیرل کے علاقوں میں مندروں کو بڑی بڑی جاگیریں دی۔ عالمگیر کے زمانے میں عالمگیر کا وقت منتری وزیر خزانہ ایک غیر مسلم تھا، اگر عالمگیر ہندو کش ہوتا، اگر عالمگیر کو ہندوؤں سے دشمنی ہوتی تو اتنی بڑی ذمہ داری قطعی وہ نہ دیتے۔ آج کیوں نہیں وزیر خزانہ کسی مسلمان کو بنا دیا جاتا، جبکہ ہم نے عبدالحمید جیسے سپوتوں کو پیش کیا، ہم نے اشفاق اللہ خان جیسے سپوتوں کو پیش کیا، جنہوں نے ہندوستان کی آزادی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جب محمد بن قاسم ہندوستان آئے تھے تو چند لوگ ان کے ساتھ تھے، آج اللہ کا کرم ہے کہ ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، ستارے آسمان کے نہیں گنے جا سکتے، تو ہماری بھی صحیح مردم شماری نہیں ہو سکتی۔ عزم اور حوصلے کی ضرورت ہے۔ 47 سے زیادہ خطرناک حالات نہیں ہیں، اس وقت اللہ نے باقی رکھا تو انشاءاللہ تا صبح قیامت ہم یہاں آباد اور شاداب رہیں گے۔ صرف عزم اور حوصلے اور فہم کی، صبر کی ضرورت ہے۔ آدمی بھڑکاوے والی بات نہ کرے، جوش دلانے والی بات نہ کرے، تفرقہ بازی کی بات نہ کرے۔ اگلا آدمی اگر ہمیں اشتعال بھی دلائے تو تھوڑی دیر کے لیے ہم صبر کر جائیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم معاملے کو نظر انداز کر دیں، انشاءاللہ اس کے بہتر نتائج پیدا ہوں گے۔ بابری مسجد کا معاملہ ہے، کورٹ میں ہے، کورٹ جانے، سپریم کورٹ میں میرے اپنے علم کے مطابق شاید جس جوری میں یہ کیس دائر ہے کوئی مسلمان نہیں ہے۔ ہم نے تو اس معاملے کو آپ کے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ برادران وطن، آپ کی امانت و دیانت پر چھوڑ دیا، یہ آپ کی امانت و دیانت کا امتحان ہے۔ آپ اپنے دل کی آواز کو سنیے اور ثبوتوں کو دیکھیے، شواہد کو دیکھیے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ مندر ہے تو ہمیں، اور مندر توڑ کر اس مسجد کو بنایا گیا ہے تو ہمیں ایسی مسجد نہیں چاہیے، اور اگر یہ مسجد ہے تو پھر ہمارے حوالے کیجئے، ہم اس کو اپنے سجدوں سے آباد کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا